شمس تبریزی شمس تبریزی یعنی شمس الدین محمد ایک فارسی شافعی شاعر تھے جو مشہور شاعر رومی یا مولانا جلال الدین محمد بلخی کے روحانی استاد تھے۔ رومی نے اپنے مرشد اور روحانی استاد کے لیے بے حد احترام اور محبت کا اظہار کیا، اور جب انہوں نے اپنے مرشد شمس تبریزی کی روحانی طاقتوں کو پہچان لیا تو پھر انہیں اپنے سے کہیں دور جانے نہیں دیا۔ رومی کی شاعری شمس کو بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت کا رہنما ثابت کرتی ہے۔ شمس کا مطلب عربی میں سورج ہے۔ رومی نے شمس کو رہنما سمجھا، جس نے رومی کے جسم، دل، دماغ اور روح پر روحانی روشنی ڈالی۔ رومی نے اپنی کتاب دیوان شمس تبریزی میں اپنے مرشد کی تعظیم میں بہت سی نظمیں لکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شمس نے دمشق روانہ ہونے سے پہلے کونیا میں 40 دن تک اپنی روحانی کامیابیوں کے بارے میں رومی کی رہنمائی کی۔ شمس کی زندگی۔ شمس کے والد کا نام امام علاء الدین بتایا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ شمس جب کونیا پہنچے تو ان کی عمر 60 سال تھی، جبکہ رومی اس وقت 30 کی دہائی کے اواخر میں تھے۔ انہیں تبریزی کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ابتدائی تعلیم تبریز میں بابا کمال الدین جمدی سے حاصل کی۔ شمس اور رومی کے درمیان پہلی ملاقات۔ نومبر 1240 کو کالے سوٹ میں ملبوس ایک سوداگر شمس کونیا کے چینی کے تاجروں کی سرائے میں داخل ہوا۔ حاجی بختاش ولی کی کتاب مقالات کے مطابق شمس کونیا میں کسی اہم چیز کی تلاش میں تھے۔ آخر کار وہ رومی کی صورت میں اس اہم چیز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شمس اور رومی کے درمیان پہلی ملاقات کی 3 روایات ہیں۔ اول، مولانا رومی اپنی کتابوں کے ڈھیر کے ساتھ پانی کے ایک تالاب کے پاس بیٹھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ شمس تبریز نے ان سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ رومی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، کچھ ایسا جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ شمس نے کتابوں کا سارا ڈھیر پانی کے تالاب میں پھینک دیا۔ رومی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں کے قیمتی ذخیرے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس پر رومی نے اپنا غصہ ظاہر کیا، کیونکہ پانی کی وجہ سے تمام کتابیں تباہ ہو گئی ہوں گی۔ شمس نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتابوں کا گٹھا واپس لے آئے۔ تمام کتابیں درست حالت میں اور بالکل خشک تھیں۔ رومی نے پھر شمس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ شمس نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جو تم نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ شمس رومی کے پاس سے گزر رہے تھے جو ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ رومی شمس کو ایک ان پڑھ شخص سمجھتے تھے۔ شمس نے رومی سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ رومی نے جواب دیا، کوئی ایسی بات جو تم نہیں سمجھتے۔ اس پر شمس نے کتابوں کے ڈھیر کو آگ لگا دی۔ رومی کو اس پر غصہ آیا کیونکہ آگ لگنے سے تمام کتابیں جل کر خاکستر ہو گئی ہوں گی۔ شمس نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور گٹھا واپس لے آیا۔ تمام کتابیں محفوظ اور نقصان کے بغیر تھیں۔ رومی نے پھر شمس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شمس نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے جو تم نہیں سمجھتے۔ پہلی ملاقات کا تیسرا ورژن کہتا ہے کہ رومی اپنے شاگردوں کے ساتھ کونیا کی گلی میں گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ شمس نے رومی کے گدھے کی لگام پکڑی اور اسے 2 سوالوں کے ساتھ للکارا۔ پہلا، شمس نے پوچھا، بڑا صوفی کون تھا، با یزید یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کتنا عجیب سوال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولیاء سے افضل ہیں، رومی نے جواب دیا۔ دوسرا سوال، تو پھر یہ کیوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے کہا، میں آپ کو اس طرح نہیں جانتا جیسا کہ مجھے جاننا چاہیے، جبکہ با یزید نے اعلان کیا کہ پاک ہے میری ذات، میری شان کتنی بلند ہے۔ رومی نے وضاحت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے عظیم تھے، کیونکہ با یزید کو الہی نعمتوں کا ایک ہی تجربہ تھا اور وہ اس سے معمور تھے۔ اس نے خود کو مکمل طور پر کھو دیا اور خدا سے بھر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی تجربات کی صلاحیت لامحدود تھی اور کبھی بھر نہیں سکتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش لامتناہی تھی اور وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ الہی تجربات حاصل کرنے کے پیاسے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں کبھی نہیں جانا جیسا مجھے جاننا چاہیے تھا۔ الفاظ کے اس تبادلے کے بعد رومی نے محسوس کیا کہ جس شخص نے ان کے گدھے کی لگام تھام رکھی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ ایک انتہائی نفیس روحانی پیشوا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سر کے اوپر ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس سے دھواں نکلتا ہوا آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔
وہ محض گفتگو میں مضمر حکمت میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جب رومی کو ہوش آیا تو اس نے شمس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے پیدل اپنے اسکول میں لے گیا۔ شمس رومی کے ساتھ کچھ سال کونیا میں رہے اور آخر کار ایران کے شہر خوئے چلے گئے۔ رومی نے اپنی شاعری کا انتساب شمس سے اپنے مرشد سے محبت کی علامت کے طور پر کیا۔ شمس تبریزی کی وفات۔ کونیا اور رومی کی زندگی سے شمس کے اچانک غائب ہونے کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رومی کے شاگردوں یا ان کے بیٹے نے شمس کو رومی کے ساتھ قریبی روحانی تعلق کی وجہ سے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شمس نے خود ہی کونیا چھوڑا اور خوئے میں آباد ہوئے اور وہیں پر وفات پائی۔ مقالات شمس تبریزی۔ شمس نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسلام کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے لیے فارسی زبان میں نثری کتاب مقالات شمس تبریزی لکھی۔ ان کے مقالات سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اچھا آدمی کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ حقیقی گند باہر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم تمام داغ پانی سے دھو سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے جسے ہم دور نہیں کر سکتے، وہ ہے رنجش اور برے ارادوں کو جو ہمارے دلوں سے چپکی ہوئی ہے۔ شمس تبریزی اور رومی کا رشتہ۔ رومی اور شمس کے درمیان محبت کا رشتہ حقیقی دوستی اور رفاقت کا تھا، یعنی ایک شاگرد اور روحانی مرشد کا رشتہ۔ شمس آف تبریز یا شمس تبریزی مشہور صوفی بزرگ تھے جو مولانا رومی کے ساتھی اور استاد تھے۔ انسانوں کے مسائل کے حل کے لیے دل اور عقل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کامل خوشی، سکون اور خود شناسی اور سربلندی کے لیے ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اصول نمبر 1، ہم خدا کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کا براہ راست عکاس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسے وہ ہیں، ہم انہیں ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں۔ اگر خدا زیادہ تر خوف اور الزام کو ذہن میں لاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ خوف اور الزامات کی بھرمار ہے۔ اگر ہم خدا کو محبت اور شفقت سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں تو دراصل ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ اصول نمبر 2، حق کا راستہ دل سے کی گئی محنت کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا بنیادی رہنما بنائیں، دماغ کو نہیں۔ ملو، چیلنج کرو اور بالآخر اپنے نفس پر اپنے دل کی مدد سے غالب آؤ۔ اپنے نفس کو جاننا تم کو خدا کے بارے میں علم کی طرف لے جائے گا۔ اصول نمبر 3، آپ کائنات کی ہر چیز اور ہر ایک مخلوق کے ذریعے خدا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کسی مسجد، عبادت گاہ یا چرچ میں محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے تو اسے تلاش کرنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک سچے عاشق کے دل میں۔ اصول نمبر 4، عقل اور محبت مختلف مواد سے بنے ہیں۔ عقل لوگوں کو گرہوں میں باندھ دیتی ہے اور کسی چیز کو خطرے میں نہیں ڈالتی، لیکن محبت تمام الجھنوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور ہر چیز کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط رہتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ بہت زیادہ خوشی سے بچو، جبکہ محبت کہتی ہے اوہ کوئی بات نہیں، چھلانگ لگا دو۔ ذہانت آسانی سے برباد نہیں ہوتی، جبکہ محبت آسانی سے اپنے آپ کو ملبے میں بدل سکتی ہے۔ لیکن خزانے تو کھنڈرات میں چھپے ہوتے ہیں اور ٹوٹا ہوا دل اپنے اندر خزانے چھپا لیتا ہے۔ اصول نمبر 5، دنیا کے اکثر مسائل لسانی غلطیوں اور سادہ غلط فہمیوں سے جنم لیتے ہیں۔ الفاظ کو کبھی بھی ظاہری سطح پر مت لیں۔ جب آپ محبت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو زبان، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہے۔ جس بات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اسے خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اصول نمبر 6، تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ یقین دلانا آسان ہوتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے
کیونکہ اس کا مطلب ہے تنہائی محسوس کیے بغیر تنہا رہنا، لیکن آخر کار بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو آپ کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھیں، صرف دوسرے شخص کے دل کے آئینہ میں ہی آپ اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہیں، اور اسی دوسرے شخص کے دل کے آئینے کے ذریعے تم اپنے اندر خدا کے کسی مخصوص جلوے کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہو۔ اصول نمبر 7، آپ کی زندگی میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے چیزیں کتنی ہی پریشان کن کیوں نہ ہوں، مایوسی کے قریب بھی نہ جاؤ، یہاں تک کہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں گے تو خدا صرف آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گا۔ شکر گزار بنو۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو شکر گزار ہونا آسان ہے۔ ایک صوفی نہ صرف اس کے لیے شکر گزار ہے جو اسے دیا گیا ہے، بلکہ ان چیزوں کے لیے بھی شکر گزار ہے جس سے انکار کیا گیا ہے۔ اصول نمبر 8، صبر کا مطلب غیر فعال اور بے بس ہو کر برداشت کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی عمل کے انجام پر دور اندیشی سے نظر رکھو۔ برداشت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کانٹے کو دیکھو تو پھر گلاب کو بھی نظر میں رکھو، رات کو دیکھو تو صبح کو بھی نہ بھولو۔ بے صبری کا مطلب کم نگاہ ہونا ہے، کیونکہ یہ انجام کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ خدا کے چاہنے والوں کا صبر کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہلال کے مکمل ہو کر چاند بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اصول نمبر 9، مشرق، مغرب، جنوب یا شمال میں تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، بس اتنا کریں کہ ہر سفر تیرے اندر ہی اندر کا سفر ہو۔ اگر آپ اپنے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر کرتے ہیں تو پوری دنیا اور اس سے باہر موجود تمام چیزیں بھی آپ کے شریک سفر ہو جائیں گی۔ اصول نمبر 10، محبت کی تلاش ہمیں بدل دیتی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں میں سے آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو اس راستے میں سمجھدار نہ ہوا ہو۔ جس لمحے آپ محبت کی تلاش کرتے ہیں، آپ کا ظاہر اور باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 11، دایا جانتی ہے کہ جب درد نہ ہو تو بچے کے لیے راستہ نہیں کھل سکتا اور ماں بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح نئے نفس کے پیدا ہونے کے لیے مشقت ضروری ہے۔ جس طرح مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے شدید گرمی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح محبت صرف دکھ درد میں ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ اصول نمبر 12، نظر آنے والی کائنات میں جتنی ستاروں کی تعداد ہے اور اس سے زیادہ اس دنیا میں جعلی گرو اور جھوٹے استاد ہیں۔ طاقت کے پجاری اور خود غرض لوگوں کو حقیقی مرشد یا روحانی استاد سے کبھی نہ ملاؤ۔ ایک حقیقی روحانی استاد آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرائے گا اور آپ سے مطلق عطایت یا سراسر تعریف و توصیف کی توقع نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بجائے تم کو تمہارے اپنے باطن اور شخصیت کی پہچان کرائے گا اور اسے سمجھنے میں تمہاری مدد کرے گا۔ سچے رہنما یعنی مرشد آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے نور کو اپنے دل کے اندر سے گزرنے دیتے ہیں تاکہ وہ نور آپ تک پہنچ سکے۔ اصول نمبر 13، ان تبدیلیوں کی مزاحمت کرنے کی کوشش نہ کرو جو آپ کے راستے میں آتی ہیں، اس کی بجائے زندگی کو اپنے ذریعے جینے دیں اور پریشان نہ ہوں کہ آپ کی زندگی الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ جس چیز کے عادی ہیں وہ آنے والی چیز سے بہتر ہے؟ اصول نمبر 14، ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارہ ہے اور خدا ظاہری اور باطنی طور پر آپ کی تکمیل میں ہمہ وقت مصروف ہے۔ ہر انسان ایک نامکمل فن پارہ ہے جو آہستہ آہستہ لیکن ناگزیر طور پر اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم ایسا نامکمل فن پارہ ہیں جس کو مکمل ہونے کا انتظار اور کوشش جاری ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتا ہے، کیونکہ انسانیت ہنرمند قلم کا ایک عمدہ فن پارہ ہے جس پر بننے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہم ہے۔ اصول نمبر 15، ایک کامل خدا سے محبت کرنا آسان ہے جو کہ بے عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ ہے کہ ہم انسانوں سے ان کی تمام کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ محبت کریں۔ یاد رکھیں، کوئی انسان صرف وہی جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
محبت کے بغیر کوئی حکمت نہیں۔ جب تک ہم خدا کی مخلوق سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، ہم نہ تو حقیقی معنوں میں محبت کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدا کو جان سکتے ہیں۔ اصول نمبر 16، اصل غلاظت اندر کی گندگی ہے، باقی سب تو دھل جاتا ہے۔ صرف ایک قسم کی گندگی ہے جو پاک پانی سے بھی صاف نہیں کی جا سکتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کا داغ جو روح کو آلودہ کرتا ہے۔ آپ اپنے جسم کو پرہیزگاری اور روزے سے پاک کر سکتے ہیں، لیکن صرف محبت ہی آپ کے دل کو پاک کرے گی۔ اصول نمبر 17، پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بشمول وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، آپ کے اندر مختلف درجات میں موجود ہیں۔ اس لیے شیطان کو بھی اپنے باہر تلاش نہ کریں۔ شیطان کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے جو باہر سے حملہ کرتا ہے، یہ اندر کی عام آواز ہے۔ اگر تم خود کو پوری طرح جاننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ پوری ایمانداری، ذہانت اور محنت کے ساتھ اپنی ذات کے روشن اور تاریک حصوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ، تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ اصول نمبر 18، اگر آپ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے کے طریقے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے آپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ بدلنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے آپ سے پوری طرح اور خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ سے محبت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بار جب آپ اس مرحلے کو حاصل کر لیں گے، تاہم ہر کانٹے کے لیے شکر گزار ہوں جو دوسرے آپ پر پھینک سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ اصول نمبر 19، پریشان نہ ہوں کہ سڑک آپ کو کہاں لے جائے گی، اس کے بجائے پہلے قدم پر توجہ دیں۔ یہ سب سے مشکل حصہ ہے اور اسی کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ ایک بار جب آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو ہر چیز کو وہی کرنے دیں جو قدرتی طور پر وہ کرتی ہے، اور باقی اس کی پیروی کریں گے۔ بہاؤ کے ساتھ مت جاؤ بلکہ خود بہاؤ بنو۔ اصول نمبر 20، ہم سب اسی کی صورت میں پیدا کیے گئے تھے، اور پھر بھی ہم میں سے ہر ایک کو مختلف اور منفرد بنایا گیا تھا۔ کوئی دو لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی دل ایک ہی تال پر نہیں دھڑکتا۔ اگر خدا چاہتا تھا کہ سب ایک جیسا ہو تو وہ ایسا کر دیتا، لہٰذا اختلافات کی بے عزتی کرنا اور اپنے خیالات کو دوسروں پر مسلط کرنا خدا کی مقدس اسکیم کی بے عزتی کرنے کے مترادف ہے۔ اصول نمبر 21، جب خدا کا سچا عاشق کسی میکدے میں جاتا ہے تو وہ میکدہ اس کی عبادت گاہ بن جاتا ہے، لیکن جب شرابی محراب یا عبادت گاہ میں جاتا ہے تو وہ اس کا میکدہ بن جاتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہمارے دل ہی فرق کرتے ہیں، ہماری ظاہری شکل نہیں۔ صوفی دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں یا وہ کون ہیں۔ جب کوئی صوفی کسی کو گھورتا ہے تو وہ دونوں آنکھیں بند رکھتا ہے، اس کے بجائے تیسری آنکھ کھولتا ہے، وہ آنکھ جو اندرونی دائرے کو دیکھتی ہے۔ اصول نمبر 22، زندگی ایک عارضی قرض ہے اور یہ دنیا حقیقت کی نقالی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ صرف بچے ہی ایک کھلونے کو اصلی چیز سمجھیں گے، اور پھر بھی انسان یا تو اس کھلونے کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بے عزتی سے اسے توڑ کر ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہا پسندی سے دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کا اندرونی توازن بگاڑ دیں گے۔ صوفی انتہا پر نہیں جاتے، ایک صوفی ہمیشہ معتدل رہتا ہے۔ اصول نمبر 23، خدا کی مخلوقات میں انسان کا ایک منفرد مقام ہے۔ خدا کہتا ہے، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ ہم میں سے ہر ایک کو بغیر کسی استثناء کے زمین پر خدا کے نائب کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آپ کبھی ایسا کرتے ہیں تو آپ کتنی بار ایک مندوب کی طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر الہی روح کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اصول نمبر 24، جہنم یہاں اور ابھی ہے تو جنت بھی یہیں ہے۔ جہنم کی فکر کرنا یا جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ دونوں اسی لمحے کے اندر موجود ہیں۔
جب بھی ہم محبت میں پڑتے ہیں ہم آسمان پر چڑھتے ہیں، جب بھی ہم کسی سے نفرت، حسد یا لڑتے ہیں ہم سیدھے جہنم کی آگ میں گرتے ہیں۔ اصول نمبر 25، ہر قاری قرآن مجید کو اپنے فہم کی گہرائی کے ساتھ مختلف سطحوں پر سمجھتا ہے۔ بصیرت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور یہ وہ ہے جس پر لوگوں کی اکثریت راضی ہے۔ اگلا درجہ ہے باطن یا اندرونی سطح، تیسرا باطن کا باطن ہے، اور چوتھا درجہ اتنا گہرا ہے کہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس لیے یہ ناقابل بیان ہے۔ اصول نمبر 26، کائنات ایک وجود ہے۔ ہر چیز اور ہر کوئی کہانیوں کے ایک پوشیدہ جال کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، ہم سب خاموش گفتگو میں ہیں۔ کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ہمدردی کی مشق کریں اور کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کریں، یہاں تک کہ بظاہر معصوم تبصرہ بھی نہیں۔ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ختم نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کے لیے لامحدود خلا میں محفوظ رہتے ہیں اور وقت آنے پر واپس آ جائیں گے۔ ایک آدمی کا درد ہم سب کو تکلیف دے گا، ایک آدمی کی خوشی سب کو مسکراہٹ دے گی۔ اصول نمبر 27، آپ جو بھی بولیں گے، اچھا یا برا، کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس واپس آ جائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے تو اس کے بارے میں اسی طرح برا کہنا معاملات کو مزید خراب کرے گا۔ آپ کو نقصان دہ توانائی کے ایک شیطانی دائرے میں بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بجائے 40 دن اور راتوں تک اس شخص کے بارے میں خوبصورت باتیں کہیں اور سوچیں۔ 40 دنوں کے اختتام پر سب کچھ مختلف ہو جائے گا کیونکہ آپ اندر سے مختلف ہوں گے۔ اصول نمبر 28، ماضی ایک تعبیر ہے، مستقبل وہم پر ہے۔ دنیا وقت کے دھارے کی لکیر سے نہیں گزرتی جو بالکل سیدھی لکیر ہو، جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہی ہو۔ اس کے بجائے وقت لامتناہی پھیلتی ہوئی قوسوں یا اسپائرلز کی صورت میں ہمارے اندر سے گزرتا ہے۔ ابدیت کا مطلب لامحدود وقت نہیں ہے بلکہ صرف یہ وقت سے ماورا ہونے کا نام ہے۔ اگر آپ ابدی روشنی کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور لمحہ موجود میں رہیں کیونکہ یہی سب کچھ ہے۔ اصول نمبر 29، تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں سختی پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے ہر چیز کو تقدیر پر چھوڑ دینا اور کائنات کی مدر آواز میں فعال طور پر حصہ نہ ڈالنا سراسر جہالت کی علامت ہے۔ دنیا کی موسیقی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور یہ 40 مختلف سطحوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی تقدیر وہ سطح ہے جہاں آپ اپنی دھن بجاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنا آلہ تبدیل نہ کریں، لیکن کتنا اچھا بجانا ہے یہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اصول نمبر 30، سچا صوفی ایسا ہے کہ جب اس پر ہر طرف سے ناحق الزام لگایا جائے، حملہ کیا جائے اور اس کی مذمت کی جائے تب بھی وہ صبر سے برداشت کرتا ہے، اپنے کسی ناقد کے بارے میں ایک بھی برا لفظ نہیں بولتا۔ ایک صوفی کبھی الزام نہیں لگاتا، کوئی بھی اس کا مخالف یا حریف یا یہاں تک کہ غیر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی نظر میں کسی غیر کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جب صرف ایک ذات کی جلوہ نمائی ہو تو کوئی کیسے اس کا دشمن یا قصوروار ہو سکتا ہے۔ اصول نمبر 31، اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اندر سے نرمی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے آپ کا دل ایک پنکھ کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ بیماری، حادثے، نقصان یا خوف کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب کو ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے کم خود غرض اور فیصلہ کن اور زیادہ ہمدرد اور فیاض بننا ہے۔ پھر بھی ہم میں سے کچھ سبق سیکھتے ہیں اور ہلکے بننے کا انتظام کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسرے پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اصول نمبر 32، آپ کے اور خدا کے درمیان کوئی چیز کھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی امام، پادری، ربی یا اخلاقی یا مذہبی قیادت کا کوئی اور متولی نہیں، روحانی آقا نہیں اور آپ کا ایمان بھی نہیں۔ اپنی اقدار اور اپنے اصولوں پر یقین رکھیں لیکن کبھی بھی ان کو دوسروں پر غالب نہ کریں۔ اگر آپ دوسروں کے دل توڑتے رہتے ہیں
تو آپ جو بھی مذہبی فریضہ انجام دیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہاری بینائی کو دھندلا کر دے گی۔ خدا اور صرف خدا ہی آپ کا رہنما ہو۔ میرے دوست، سچائی، علم اور معرفت سیکھو، لیکن ہوشیار رہو کہ اپنی معرفت کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ اصول نمبر 33، جبکہ اس دنیا میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے اور کوئی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس لیے؟ کیا صرف موت کے بعد یہ سب کچھ پیچھے چھوڑنے کے لیے؟ آپ کا مقصد عدم اور نیستی کی بلند ترین منزل ہے۔ اس زندگی کو نمبر 0 کی طرح ہلکی اور خالی گزاریں۔ ہم ایک برتن سے مختلف نہیں ہیں۔ یہ برتن باہر کی طرف سے سجاوٹ نہیں، بلکہ اس کے اندر کا خالی پن ہے جو اسے برتن بناتا ہے، اور یہی اندر کی خلا ہمیں درست رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مقصد کا حصول نہیں ہے جو ہمیں رواں دواں رکھتا ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر خالی پن کا شعور ہے جو ہمیں جاری رکھتا ہے۔ اصول نمبر 34، تسلیم برضا کا مطلب کمزور یا غیر فعال اور بے عمل ہونا نہیں ہے۔ یہ نہ تو تقدیر پسندی کی طرف جاتا ہے اور نہ ہی سر تسلیم خم کرتا ہے یا جبریت کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ اس کے برعکس حقیقی طاقت تو سپردگی یا تسلیم و رضا میں ہے، ایسی طاقت جو اندر سے آتی ہے۔ جو لوگ زندگی کے الہی جوہر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ بے دھڑک دائمی سکون میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر پوری دنیا بھی ایک انتشار کے بعد دوسرے انتشار سے گزرے تو بھی ان کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصول نمبر 35، اس دنیا میں مماثلت یا ہمواریت نہیں ہے جو ہمیں ایک قدم آگے لے جاتی ہے، بلکہ 2 ٹوک مخالفت اور تضاد آگے لے کر جاتا ہے، اور کائنات کے تمام مخالف امور ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے مومن کو اپنے اندر رہنے والے کافر سے ملنے کی ضرورت ہے، اور کافر کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر موجود خاموش مومن کو جان لے۔ جب تک انسان کامل انسان کے مرحلے تک نہیں پہنچتا، ایمان ایک تدریجی عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جو اس کے برعکس یعنی کفر کی موجودگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اصول نمبر 36، یہ دنیا باہمی تعاون کے اصول پر قائم کی گئی ہے۔ نہ احسان کا ایک قطرہ اور نہ ہی بدی کا ایک ذرہ بغیر نتیجہ کے رہے گا۔ دوسرے لوگوں کی سازشوں، فریبوں یا چالوں سے مت ڈرو۔ اگر کوئی جال بچھا رہا ہے تو یاد رکھو خدا بھی سب سے بڑا منصوبہ ساز ہے۔ علم الہی سے باہر ایک پتی بھی نہیں ہلتی۔ بس پورے دل سے اس پر یقین رکھو کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے خوبصورتی سے کرتا ہے۔ اصول نمبر 37، خدا بہت باریک بین اور ایک بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے۔ اس کا حکم اتنا درست ہے کہ زمین پر ہر چیز اپنے درست وقت پر ہوتی ہے، نہ 1 منٹ دیر سے، نہ 1 منٹ جلدی سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کے لیے گھڑی درست طریقے سے کام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت کا ایک وقت ہوتا ہے اور مرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اصول نمبر 38، اپنے آپ سے پوچھنے میں کبھی دیر نہیں لگتی، کیا میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے اندر روش کی تبدیلی کے لیے تیار ہوں؟ یہاں تک کہ اگر آپ کی زندگی میں ایک دن بھی پہلے کے جیسا ہو تو یقیناً یہ افسوس کی بات ہے۔ ہر لمحہ اور ہر نئی سانس کے ساتھ ہر بار اپنی تجدید کی جائے۔ نئی زندگی میں پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موت سے پہلے مر جانا۔ اصول نمبر 39، اگرچہ جزو بدل سکتا ہے لیکن کل ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ اس دنیا سے جانے والے ہر چور کے لیے ایک نیا چور جنم لیتا ہے، اور ہر مہذب شخص جو مر جاتا ہے اس کی جگہ ایک نیا مہذب انسان آتا ہے۔ اس طرح نہ صرف کچھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، بلکہ کچھ بھی حقیقتاً تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر صوفی جو مرتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں دوسرا صوفی پیدا ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 40، محبت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ اپنے آپ سے یہ مت پوچھیں کہ آپ کو کس قسم کی محبت ڈھونڈنی چاہیے، روحانی یا مادی، الہی یا دنیاوی، مشرقی یا مغربی۔ محبت کی یہ تقسیم صرف مزید تقسیم کا باعث بنتی ہے۔ محبت کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، یہ تو خالص اور سادہ چیز ہے۔ محبت زندگی کا پانی یعنی آب حیات ہے، اور عاشق آتش کی روح ہے۔ جب آگ پانی سے پیار کرتی ہے تو کائنات نئے اور مختلف انداز میں سامنے آتی ہے۔